سب سے پہلے تعارف کرواتا چلوں۔ باپ انور، بیٹا نواز، بیٹی نادیہ، بیٹی شازیہ۔ نادیہ، شازیہ اور نواز ایک ہی روم میں سوتے تھے اور ان کے ماں باپ اپنے روم میں سوتے تھے۔ نواز لڑکیوں کا بہت دیوانہ تھا، لیکن وہ اپنی کزن، اپنی ہمسائی اور چلتی پھرتی لڑکیوں کے ساتھ کرنے کی ٹرائی کرتا تھا، لیکن کبھی اپنی بہنوں یا امی کا اس نے سوچا تک نہیں تھا۔ یہ تب کی بات ہے جب نادیہ کا ایک رشتہ آیا جو کہ بہت اچھا تھا اور ان کو شادی کی بھی جلدی تھی۔ لڑکا پرائیویٹ فرم میں جاب کرتا تھا، سیلری بھی اچھی تھی اور رہن سہن بھی، سو رشتہ ہو گیا اور شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی۔ شادی کے دن نزدیک آنے لگے، گھر میں مہمان آنے لگے اور ان کا گھر مہمانوں سے بھر گیا۔ رات میں سونے کے لیے جگہ کا پرابلم نہیں تھا، کیونکہ فہیم صاحب نے پڑوس میں 2 گھر مانگ رکھے تھے مہمانوں کے لیے۔ نواز بہت خوش تھا کیونکہ اس کو موقع ملا تھا کزن اور ہمسائیوں کو پھنسانے کا۔ خیر، شادی کی تیاری ہو گئی اور شادی کا دن بھی آ گیا۔ نواز بس ہاتھ وغیرہ لگا کر کام چلا رہا تھا، کیونکہ ان کا گھر اتنا بڑا نہیں تھا، تو آتے جاتے کام کاج میں ہی اس نے ملتے موقعوں کا خوب فائدہ اٹھایا۔ کبھی کسی کزن کے ساتھ لگ جاتا تو کبھی کسی کے کبوتروں پر ہاتھ لگا لیتا، کبھی ہمسائی کے ساتھ ایسا کرتا۔ خیر، اس طرح بھی اس کا ٹائم پاس ہو ہی رہا تھا۔ زیادہ اس لیے نہیں ہوا کیونکہ موقع نہیں بنتا تھا بستر تک لانے کا ان میں سے کسی کو۔ خیر، پھر ڈانس شروع ہوا اور باری باری اس کی سب کزنوں نے ڈانس کیا اور شازیہ نے بھی ڈانس کیا، جو نواز بھی دیکھ رہا تھا۔ اس نے سب کے ڈانس دیکھے، لیکن اس کو فرزانہ کا ڈانس بہت اچھا لگا۔ شازیہ نے اس گانے پر ڈانس کیا، ماہی ماہی مینو چھلا پوا دے، اور شازیہ نے جب ڈانس کیا تو اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر ایک طرف رکھ دیا اور خوب ڈانس کیا، اور جب وہ اچھلتی تھی کسی سٹیپ پر تو اس کے کبوتر پنجرے سے باہر آنے کی کوشش کرتے نظر آتے۔ ویسے بھی اس کا وجود بہت پرکشش تھا۔ نواز پہلی بار شازیہ کو ڈانس کرتا، پھر اس کی چھلکتی خوبصورتی دیکھ دیوانہ ہو گیا، اور ڈانس دیکھتے وقت نیچے اس کا دوست بھی جھوم رہا تھا جو کہ پنجرے کی قید میں پھنسا ہوا تھا اور باہر آنے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ نواز کو ایسا فیل ہونا اچھا نہیں لگا، کیونکہ شازیہ اس کی سگی بہن ہے اور وہ ایسا کیوں محسوس کر رہا ہے۔ خیر، اس نے اپنی نگاہیں دوسری طرف کر لیں، لیکن اس کا دوست تھا کہ جھکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ خیر، اس وقت تو نواز نے کنٹرول کر لیا اور پھر شازیہ کا ڈانس بھی ختم ہو گیا اور سب نے بہت تعریف کی شازیہ کے ڈانس کی۔ پھر کافی ٹائم ہو گیا اور بارات آ گئی، اور جیسا کہ ہوتا ہے دلہن کو لے کر دلہا والے چلے گئے اور اگلے دن ولیمہ بھی کھا لیا، اور نادیہ کو اس کے پیرنٹس اپنے ساتھ لے آئے اپنے گھر۔ ایسا ہوتا ہے ہمارے ہاں، کچھ دن کے لیے دلہن کو واپس لایا جاتا ہے۔ نواز نے نادیہ کو دیکھا جو بہت خوبصورت لگ رہی تھی دلہن کے ڈریس میں، لیکن اس کی آنکھیں شازیہ کو ڈھونڈ رہی تھیں، کیونکہ رخصتی میں دلہن کی طرف سے کوئی نہ کوئی جاتا ہے اس کے ساتھ۔ اس کے سسرال تو شازیہ اور اس کی ایک ماسی آنٹی ساتھ گئیں۔ نواز نے جب شازیہ کو دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے بہت خوبصورت میک اپ کیا ہوا تھا اور آج بھی تھوڑا دلکش لباس پہنا ہوا تھا اور فل میک اپ میں بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ خیر، وہ سب واپس آنے لگے تو کار میں ان کے ابو ڈرائیو کرنے لگے، امی آگے پیچھے، نادیہ، اس کی آنٹی اور چاچی بیٹھ گئیں۔ دوسری کار میں نواز اور شازیہ تھے صرف، باقی ان کے رشتہ دار
अपनी कारों में ही थे। खैर, नवाज़ का फिर ध्यान शाजिया की खूबसूरती पर गया और अपनी आँखों की साइड से शाजिया को देखने लगा और उसकी आँखें शाजिया के कबूतरों पर जा टिकीं, जो रोड ख़राब होने की वजह से जंप लगाने से फड़फड़ा रहे थे। फिर अचानक नवाज़ के ज़मीर ने उसको बुरा भला कहा और उसने अपनी निगाहें शाजिया अपनी बहन से हटा लीं और शादी की बातें करते हुए वो घर पहुंच गए। घर में दाखिल होने के बाद थोड़ा सा रेस्ट किया सबने और फिर एक ही कमरे में बैठकर बातें करने लगे। नादिया कुछ परेशान उलझी उलझी लग रही थी। सबने नोट किया और वजह पूछी तो उसने बात को टाल दिया कि थक गई हूँ और कुछ नहीं है। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे तो उसकी माँ ने उसको गले से लगाया और कहा, बेटा क्या बात है? तो उसने ये कहा कि मैं आप सबके लिए बहुत उदास हूँ, मैं आप सबके बगैर नहीं रह सकती। तो सबने हंसकर उसको दिलासा दिया कि कुछ नहीं होता, एक ही शहर में तो रहते हैं हम, जब दिल चाहे चली आना हमसे मिलने और हम भी आते जाते रहेंगे, सो डोंट वरी। फिर रात हो गई तो सोने की तैयारी होने लगी। नवाज़ अपने दोस्तों के साथ ड्रामा देखने गया हुआ था और उसने कहा कि मैं 3 बजे वापस आऊँगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रामा देखने जा रहा हूँ। 12 बजे तो नादिया और शाजिया अपने कमरे में आ गए और बेड पर लेटकर यहाँ वहाँ की बातें करने लगे कि शाजिया ने नादिया से पूछा कि आप सुनाएं क्या हुआ, पहली रात में क्या होता है, क्योंकि शादी से पहले सब दुल्हन को समझा देते हैं कि ऐसा ऐसा होगा, घबराना नहीं और अपने हस्बैंड का साथ देना। जो शाजिया भी सुन रही थी उसी कमरे में जो थी उस टाइम और अपने स्कूल में फ्रेंड्स से भी बातें किया करती थी, तो सब कुछ तो नहीं लेकिन बहुत कुछ जानती थी। शाजिया ने ज़िद की कि नहीं आपी प्लीज़ मुझे थोड़ा सा तो बताएं, अच्छा ये बताएं कि अच्छा लगा था आपको और क्या तकलीफ़ भी हुई थी पहली वाली रात। नादिया ये सुनते ही रो पड़ी और शाजिया के गले से लग गई। शाजिया परेशान हो गई और कहा, सॉरी आपी, मैं अब नहीं पूछूंगी, प्लीज़ माफ़ कर दें। नादिया ने कहा, नहीं ये बात नहीं है, असल में मेरे हस्बैंड ने पहली रात मेरे साथ वो कुछ नहीं किया जो हर हस्बैंड एंड वाइफ करते हैं। शाजिया ने वजह पूछी तो उसने कहा कि उनको किसी और से प्यार है, इसलिए ये शादी उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुई है, सो वो मेरे साथ कोई ऐसा काम नहीं करेगा, इसलिए मैं अपनी किस्मत पर रो रही हूँ और कर भी क्या सकती हूँ। मैं अम्मी अब्बू से भी कुछ नहीं कहूँगी, ना ही तुम उन्हें कुछ बताना प्लीज़, क्योंकि मैं उनका दिल नहीं तोड़ सकती। बस अब जो लिखा है किस्मत में वो होने दो, अगर मेरी किस्मत अच्छी हुई तो मैं उनको अपनी तरफ खींच लूँगी, नहीं तो मेरी किस्मत। खैर कुछ देर बातें करने के बाद शाजिया और नादिया सो गईं। रात को जब नवाज़ घर आया तो उसने कमरे में आते ही नाइट बल्ब जलाया और अपनी शमीज़ उतार कर सोने की तैयारी करने लगा और फिर उसने नादिया की तरफ देखा जिसने डोर की तरफ पीठ की हुई थी। उसकी हालत दुरुस्त ना थी जिसे नवाज़ तकता रहा, लेकिन फिर नवाज़ के ज़मीर ने उसको रोका और नवाज़ ने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया और अपने बेड पर आ गया और जो ही लेटा तो उसने शाजिया को देखा और उधर भी वही हाल था, लेकिन यहाँ शाजिया का बैग नहीं बल्कि आगे के कबूतर नवाज़ की तरफ थे। नवाज़ का तो अब दिमाग ख़राब होने लगा और काफ़ी दिन से उसने हाथ अड़ी भी नहीं चलाई थी, जिसकी वजह से उसका दोस्त भी छलांगे लगा रहा था। उसने दोस्त को काबू किया और शाजिया के नज़दीक होकर बैठा और देखने लगा। नाजिया कुछ देर दोस्त के साथ खेलता रहा, नवाज़ कुछ देर दोस्त के साथ खेलता रहा। फिर उसने थोड़ी हिम्मत करके अपना पंजा आगे बढ़ाया, उसका नाम लेकर पुकारा, शाजिया शाजिया। जब शाजिया नहीं हिली तो उसने अपने पंजे को मज़ीद आज़ादी दे दी। फिर उसने सोचा कि शाजिया गहरी नींद में है
یہی سے ہی کام چلا لیتا ہوں۔ کچھ دیر بعد نواز نے لمبی سانس لی۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن وہ اس قدر بھی شازیہ کے نزدیک جائے گا۔ شازیہ اور نادیہ اس لیے نہیں اٹھیں کیونکہ تھکن کی وجہ سے وہ بے خبر ہو کر سو رہی تھیں اور انہیں کچھ پتہ نہیں تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ صبح جب نواز اٹھا تو دیکھا نادیہ اور شازیہ دونوں اٹھ گئی تھیں۔ پھر وہ بھی اٹھا اور واش روم میں چلا گیا اور پھر سیدھا کچن میں چلا گیا۔ وہاں گیا تو شازیہ روٹی پکا رہی تھی اور اس کے گلے میں دوپٹہ نہیں تھا۔ نواز پاس گیا تو اس کی نظر شازیہ پر پڑی۔ اس کے نظارے بہت کیوٹ تھے۔ شازیہ کو پتہ نہیں تھا کہ اچانک نواز نے کہا، شازیہ دوپٹہ کہاں ہے تمہارا؟ اور تم دوپٹہ پہن کر روٹی نہیں پکا سکتی؟ حیا نہیں آتی تمہیں؟ شازیہ حیا کے مارے اٹھی اور دوپٹہ گلے میں ڈال دیا اور تھوڑا اپنے سر پر بھی۔ دراصل گرمی کی وجہ سے اس نے دوپٹہ سائڈ کر لیا تھا اور اب دوپٹہ اوڑھنے سے گرمی لگنے لگی تھی تو اس نے کہا، بھائی مجھے گرمی لگ رہی تھی اس لیے اتارا تھا، دیکھو کتنا پسینہ آ رہا ہے مجھے۔ نواز نے کہا، کہاں ہے پسینہ؟ پسینہ تو ہے۔ پھر نواز نے کہا، اچھا بہنا میں بھی تو مذاق کر رہا تھا، لاؤ اتار دوں دوپٹہ۔ یہ کہہ کر آگے بڑھا اور شازیہ کا دوپٹہ سائڈ کر دیا۔ شازیہ پھر روٹی پکانے میں لگ گئی تو نواز نے پوچھا، باقی سب کہاں ہیں؟ شازیہ، بھائی ابو آفس گئے ہیں، امی اور آپی بازار گئی ہیں، گھر پر میں ہی ہوں، کھانا بنانا تھا اس لیے نہیں گئی، ویسے بھی آج بھائی نادیہ کے ہسبینڈ نے آنا ہے، ان کا کھانا ہے یہاں دوپہر کا۔ نواز وہیں کھڑا شازیہ کی خوبصورتی دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر دیکھنے کے بعد جب اس سے رہا نہیں گیا تو وہ اپنے کمرے میں چلا گیا اور جلدی سے۔ دوستوں مزید دیکھیں ایپیسوڈ 2 میں۔